عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں قال علی ابن عباس، مجھ سے ابن عباس نے کہا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، تجھ کو ایک جنتی عورت دکھاؤ کیا؟ ایک عورت دکھاؤں جو جنتی عورت ہے، دنیا میں بتاؤ کیا؟ قلت بلا، انہوں نے کہا آپ بتائیے۔ قال هذه المرأة السوداء، یہ دیکھ کالی عورت، یہ عورت۔ ایک روایت میں ہے کہ یعنی عطا نے کہا کہ وہ عورت یعنی کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اس کا نام ام ظفر تھا، بخاری کی روایت میں اس کا نام کیا تھا؟ ام ظفر، اور وہ کعبہ کا طواف ہو سکتا ہے حج کے موسم میں ہو۔ تو کہا کہ یہ کالی عورت دیکھتا ہے، ہاں کہا کہ یہ جو عورت ہے یہ اہل جنت میں سے ہے۔ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا انی اسرع، اے اللہ کے نبی مجھ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، وہ انی اتکشف، اور میرا پردہ کھل جاتا ہے، فادعوا اللہ لی، میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، اس بیماری سے نجات کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک، دیکھ اگر تو چاہے تو تو صبر کر، تیرے لیے جنت ملے گی، تجھ کو جنت ملے گی صبر کے بدلے، یعنی شفا نہیں جنت، اور اگر تو چاہے میں تیرے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اور کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو عافیت دے، تجھ کو شفا دے، دو میں سے ایک چن، شفا یا جنت۔ اس عورت نے کہا اصبر، میں صبر کروں گی، یعنی شفا نہیں چاہیے، صبر کرتی ہوں، جنت چاہیے۔ فقالت، اب اس نے یہ تو مان لیا چلو ٹھیک ہے مرگی سے شفا تو نہیں، لیکن مرگی میں دو پرابلم ہے، ایک تو کہیں بھی گر جاتی ہوں اور اس سے کیا ہو جاتا ہے، پردے کا لحاظ نہیں رہتا ہے، میرا حجاب کھل جاتا ہے۔ فقالت انی اتکشف فادعوا اللہ لی اللہ اتکشف، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول البتہ یہ ضرور میرے لیے دعا کیجئے کیونکہ میرا پردہ کھل جاتا ہے اس حالت میں، بیماری ٹھیک ہے رہنے دیجئے، لیکن اس بیماری میں جب دورہ پڑتا ہے تو میرا حجاب کھل جاتا ہے، کم سے کم اللہ سے اتنی دعا کیجئے کہ میرا پردہ نہ کھلے۔ تو فرماتے ہیں کہ فدعا لہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کا پردہ نہ کھلے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے وہ عورت اس پر تو راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے میرے لیے شفا کی دعا مت کرو، جنت چاہیے، لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوئی کہ اس حال میں میرا پردہ کھلے۔ اس نے کہا نہیں اتنی تو دعا کیجیے کہ پردہ نہیں کھلنا چاہیے، میرا پردہ نہیں کھلنا چاہیے۔ تو اتنا لحاظ ان کو تھا کہ ایک ایسی حالت جس میں شریعت کا مکلف بھی انسان نہیں ہوتا، کسی چکر آ کے گر گیا اور پردہ کھل گیا گناہ ہے، ایسی حالت جس میں شریعت کا وہ مکلف بھی انسان نہیں ہے، وہ عورت شریعت کی مکلف بھی نہیں ہے، اس حالت میں بھی شریعت نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کیا جذبہ ہوگا آپ سوچئے، اس حالت میں بھی میری زینت، میرا جو ہے جسم پرائے مردوں کہیں بھی ہو سکتا ہے، بازار میں ہو سکتا ہے، راستے پہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کے بیچ میں، اجنبیوں کے بیچ میں ہو سکتا ہے، اس حالت میں بھی میری زینت لوگوں کے سامنے نہیں ظاہر ہونا چاہیے۔ اتنی دعا اللہ سے کیجیے آپ کہ میرا پردہ نہیں کھلنا چاہیے۔ یہ اس زمانے کی عورتیں ہیں، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ سوچیے آج کی عورتوں کو کتنا بڑا سبق ان خواتین سے لینا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، وہ نہیں جو اپنی زینت کا اظہار کرتی پھرتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف لبھاتی ہیں۔ یہ کیریکٹر یہ ہے، یہ لوگ ہیں، ان کی اقتداء ہم کو کرنا چاہیے۔